مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ پیارے آقا لجپال کریم محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. آج ہم اس مقام پر محترم جناب منظور صاحب کے والد محترم ظہور صاحب کے والد محترم منظور صاحب کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. ظہور صاحب کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، جا چکے ہیں، اور ایک عرصہ جو کم و بیش 40 دنوں پر مشتمل ہے وہ گزر چکا. اب ان کی یاد میں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. کوئی کسی کو نصیحت کرنا چاہے تو میرے علم کے مطابق قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں. کوئی کسی کو واعظ کرنا چاہے تو میرے علم کے مطابق قرآن سے اچھا کوئی واعظ نہیں.
اگر کوئی کسی کو حق کا راستہ دکھانا چاہے تو اس راستے سے اچھا کوئی راستہ نہیں جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے قرآن پاک سے، قرآن پاک کے 23ویں پارے سے سورہ یاسین کی 3 آیتوں کو تلاوت کیا ہے۔ میں آپ کو ان کا ترجمہ سناؤں گا اور یہ دعوت فکر دوں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ ایک مرتبہ خود بھی گھر جا کر انہی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں اور کوشش کریں اور دیکھیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ سچائی کے کتنا قریب ہے۔ ہم نے دین اور مذہب، اللہ اور اللہ کے رسول سے متعلقہ جتنے کام ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کے ذمہ لگا دیے ہیں کہ یہ کام مولویوں کا ہے۔ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، آپ نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا، آپ نے قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کیا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور رکھا ہے، مولویوں کے لیے کچھ اور رکھا ہے۔ جب ہم سب مسلمان ہیں اور ایک ہی مرکز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ میں آپ کو یہ سوچ بھی دینا چاہوں گا، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم صرف رسم کے طور پر لیتے ہیں، ان کی حقیقت سے ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی، اور جب بھی کسی کام کے مقصد کو پیش نظر نہ رکھا جائے اس وقت تک اس کام کی کوئی ویلیو، کوئی پرسنالٹی، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ یہاں سے فیصل آباد سے لاہور جائیں اور آدھا سفر بھی طے کر لیا ہو، شاہ کوٹ سے آگے جا کر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، آپ کہیں لاہور جا رہے ہیں، اور وہ سوال کر دے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لاہور جا کر، آپ کہیں کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ کیا میرے بھائیوں کی توجہ میری بات کی طرف ہے؟ سبحان اللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو میرے دوستوں بتائیں، آپ فیصل آباد سے لاہور تک بغیر کسی مقصد کے کرایہ خرچ کرتے؟ اتنا سفر ٹائم ویسٹ کرتے؟ اگر آپ بغیر مقصد کے لاہور تک بھی جانا پسند نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ہے، تو جس خالق کائنات نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے اس نے کوئی مقصد نہیں رکھا۔ آپ کی زندگی کے 40 سالوں، 20 سال، 80 سال، 100 سال، جتنی بھی اس نے زندگی آپ کو دی، کیا ان سالوں زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں؟ اور اس مقصد کا تعین آپ نے کرنا ہے یا آپ کو بھیجنے والے نے کرنا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا، میں آپ سے مراد اپنے آپ کو بھی لے رہا ہوں، کہ ہمیں کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ اور جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم مرے ہی رہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس قوم میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا
اس قوم کی بد اعتقادیوں اور برائیوں میں سے ایک اعتقاد ان کا یہ بھی تھا کہ مر گئے تو مر گئے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ مر گئے تو مر گئے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ میں نے جن آیتوں کو تلاوت کیا ہے ان کا مضمون بھی کچھ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے۔ عاص بن وائل تھا، ابو جہل تھا، یا ابی بن خلف تھا۔ روایت میں تینوں کا نام آتا ہے، تینوں کے متعلق یہ روایت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام تینوں نے گاہے گاہے کیا ہو اور سب کے بارے میں ہی یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہو۔ ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے توڑتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ کہتا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ اس ہڈی کو دوبارہ گوشت پہنایا جائے گا، اس بکھری ہوئی ہڈی کو دوبارہ وجود دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تجھے بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے تجھے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو بنایا کس پانی سے ہے؟ کیا اس پانی میں ہڈیاں تھیں؟ کیا اس پانی میں پٹھے تھے؟ کیا اس پانی میں سانسیں تھیں؟ کیا اس پانی کو لے کر تم آج کی جدید سے جدید لیبارٹری میں جا کر کوئی انسانی وجود دے سکتے ہو؟ ایسے پانی سے تمہیں پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور جب یہ بن گیا تو پھر جھگڑا ڈالنے لگ گیا، اور جھگڑا بھی ہم ہی سے کرتا ہے جس نے پیدا کیا۔ اور وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، ہڈیوں کو لے کر توڑتا ہے اور کہتا ہے مَن یحییھا، انہیں کون زندہ کرے گا؟ ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھولا ہوا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قَالَ مَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ، اور کہتا ہے کہ ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، میرے محبوب تو کہہ، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے ان ہڈیوں کو پیدا کیا تھا۔ جب تو نہ تھا تجھے بنا دیا گیا، اب تجھے مارنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ میرے دوست، آج ہم کسی کی موت پر یہاں اکٹھے ہیں ایصال ثواب کی غرض سے، کل کوئی تیرے مرنے کے بعد اکٹھا ہوگا، اس وقت ہم نہیں ہوں گے، لوگ ہوں گے، اس وقت ہمیں کیا توقع ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جس حال میں ہم ہوں گے، ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے؟ جو اس وقت ہماری سوچ ہوگی وہ کام آج کریں۔ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اگر بات واضح نہ ہو تو میں واضح کر رہا ہوں۔ اگر بالفرض آپ کو بلایا جاتا کسی بیٹے کی سالگرہ پر، آپ آتے ہوئے کیا کرتے؟ اس بیٹے کے لیے تحفہ لے کر آتے جس کی سالگرہ ہے، کیونکہ مین امیر مجلس، میر بزم، رونق محفل وہی ہوتا ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بلایا جاتا کسی بیٹے کی شادی پر تو آپ کیا کرتے؟ جس کی شادی ہے اس کے لیے کچھ گفٹ لے کر آتے۔ شادی پہ بلایا جاتا تو جس کی شادی ہے اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتے۔ سالگرہ پر بلایا جاتا تو جس کی سالگرہ ہے اس کے لیے کچھ لے کر آتے۔ جب آپ کو ختم پر بلایا گیا تو جس کا ختم ہے اس کے لیے ہم کیا لے کر آئے؟ کوئی قرآن پاک پڑھ کر آئے ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ کر لائے ہیں، کوئی ہم نے درود پاک پڑھا ہے،
کیا کیا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا تو آپ آئیں گے ظہور صاحب سے ملیں گے، انہیں پھلوں کا پیکٹ تھمائیں گے، کھانا کھائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو اس محفل کو جب ہم نے ایصال ثواب کی محفل قرار دیا ہے تو وہ کہاں گیا؟ ہم آ رہے ہیں ایصال ثواب کی محفل میں، تو ثواب کس چیز کا دینا ہے؟ کیا آپ وہ تحفہ لے کر آئے مرحوم کے لیے؟ اگر لے کر آئے پھر تو با مقصد آئے، اور اگر نہیں آئے تو پھر ہم ایک رسم ادا کر رہے ہیں، مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، اور جب مقصد کو بھلا دیا جائے تو رسموں کا فائدہ نہیں رہتا۔ رسموں کا فائدہ پتہ ہے آپ کو؟ ہم اس موقع کو، اس طرز عمل کو، اپنے اس کام کو ختم کا نام کیوں دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ختم شریف، پل شریف کا ختم، چہلم کا ختم، ساتے کا ختم، 10ویں کا ختم۔ اس کو ختم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان موقعوں پر کھا پی کر برتن ختم کر دیے جاتے ہیں، اس لیے ختم کہتے ہیں۔ اصل میں ایک روایت ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں ذرا روایت سے ہٹ کر بولتا ہوں، میں عادتیں پوری کرنے والا نہیں ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ کسی کو اچھا لگے تو لگے، نہیں لگے تو میں بولتا ہوں اپنی قبر کے لیے۔ مجھے جہاں بھی موقع ملے گا میں صرف قرآن سناؤں گا، یہ میں نے عہد کیا ہوا ہے۔ اگر قرآن اس امت تک پہنچا دیا تو میں نے اپنے مولوی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور اگر یہ کام نہیں کر سکا تو پھر مجھے اس منبر پر آپ لوگوں نے نہیں بٹھایا، اس قرآن نے بٹھایا۔ مجھے اس جگہ پر یہ پوزیشن کسی نے نہیں دی، میں کسی سیاسی جماعت کی کمپین کر کے مولوی نہیں بنا ہوں۔ میرے والد نے مجھے باقاعدہ نصیحت کی ہے کہ اپنی ضرورتیں محراب و منبر میں نہ لانا، بلکہ رات کے مصلے پہ رکھنا۔ محراب و منبر پر آ کر اس کا کام کرنا ہے جس کا یہ محراب ہے، جس کا یہ منبر ہے۔ اور ہمیں حضرت امام حسین کی بہت بڑی قربانی نے بتایا ہے کہ حالات جو کروٹ بھی کھا جائیں، جو رسول اللہ کا وارث ہوگا وہ قرآن سے ہٹے گا نہیں۔ اگر تعلق اہل بیت سے ہے، اگر تعلق، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ بول سکتے ہیں تو ذرا بول دیں، کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ 2 بھاری چیزیں۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، جو ایسے ہے جیسے لٹکی ہوئی رسی، حبل اللہ المتین، اللہ کی طرف سے لٹکی ہوئی رسی، جس کا ایک سرا تمہاری طرف ہے اور دوسرا سرا دست قدرت میں ہے۔ اگر تم خدا کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہو تو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، یہ تمہیں خدا تک وابستہ کر دے گی، تمہارا ربط جوڑ دے گی۔ اور دوسری چیز جو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ہے میری اہل بیت، وہ ہے میرا گھرانہ، وہ ہے میرے امام حسن، حسین، علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر میرے نبی کی نگاہ چونکہ تا قیامت ہونے والے تمام حالات کو جانتی تھی، تو میرے نبی نے نشانی بھی بتا دی اور فرما دیا کہ سنو، حق کے لیے ہر کوئی دعویٰ کرے گا ایک وقت کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ میں تمہیں مزید پہچان کروا دوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی۔ قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، لا لن یتفرقا، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جب حوض کوثر پر آئیں گے، جب قرآن آئے گا اہل بیت ساتھ ہوگی، اہل بیت آئیں گی قرآن ساتھ ہوگا، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے۔ تو آج اس دنیا میں حق تلاش کرنا ہے تو پھر صرف قرآن سے نہیں، تیری زبان پر قرآن ہو، تیرے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، دونوں چیزیں ہوں۔
جس کو اہل بیت ملے قرآن نہ ملا وہ دعویٰ نہ کرے، جس کو اہل بیت ملے قرآن نہ ملا وہ بھی بات نہ کرے، کیونکہ نبی نے نشان بتا دیا ہے کہ حق وہاں ہوگا جہاں قرآن کی خدمت بھی ہوگی، اہل بیت کی محبت بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی تو اہل بیت نے بتایا، نیزے کے نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ حالات جیسے بھی بدل جائیں قرآن سے کنارہ نہیں کیا جا سکتا، قرآن سے کنارہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کی۔ اتنے فتنے، اتنے مذہب، اتنے جماعتیں، تو حق کہاں ملے گا میرے دوست؟ قرآن میں ملے گا۔ قرآن کے ساتھ وابستہ کر خود کو۔ یہ دیکھیں، نام رکھا ختم، بات یہاں سے چلی تھی۔ کیوں ختم کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ ختم ختم قرآن سے ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک روایت ہے، حضرت عامر اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب کوئی بندہ الحمد سے شروع کر کے والناس تک قرآن پڑھتا ہے، جب اس کا قرآن والناس تک پہنچتا ہے، یعنی تلاوت قرآن اس کی ختم ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے 4000 فرشتے آتے ہیں اس بندے کے پاس، اور وہ قرآن پڑھنے والا جو دعا کرے 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب ہمیں یہ روایت پہنچی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھلا دیا کہ ارے اتنی شفقتوں سے پالنے والا باپ، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی مہربانیوں سے پالنے والی ماں کو صلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، کوئی بھی جدا ہو گیا، مرنے کے بعد اسے کیا نفع دیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن پڑھو، جب قرآن ختم ہوگا 4000 فرشتہ آمین کہنے کے لیے آیا ہوگا، اس وقت اس کی مغفرت کی دعا کرنا، قرآن کی برکت سے اس کے بیڑا پار ہو جائے۔ اس سے ختم قرآن پڑھا۔ تو اگر تو ہم نے قرآن ختم کیا پھر تو اسے ختم قرآن کہو، اور اگر ہم نے سب کو اکٹھا کر لیا، قرآن نہیں ختم کیا، تو پھر یہ ختم قرآن کیسے ہوا؟ اور اگر قرآن لینا بھی ہے تو مدرسے میں چلے گئے مولانا صاحب سے، بچوں نے جو پڑھا ہے وہ دے دیجئے، دوسرے مدرسے میں چلے گئے، بچوں نے جو پڑھا ہے دے دیجئے۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، شاید کسی کو بری لگے یا بھلی لگے تو لگے، تیرے باپ نے تجھے مانگ مانگ کر کپڑے لے کر دیے تھے؟ جن والدین کے اصالہ ثواب کے لیے یہاں ہم اکٹھے ہوئے، انہوں نے بھیک مانگ کر پالا ہمیں؟ اگر وہ خود کما کر تیری ضرورتیں پوری کرتے رہے تو تو ان کے بعد ایک قرآن بھی خود نہیں پڑھ سکتا، تو مانگ مانگ کر اصالہ ثواب کرتا ہے۔ تو پھر یہ ان کی محنتوں، ان کی خدمتوں کا صلہ تو نہ ہوا۔ تو پھر خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کے دامن میں رکھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے رب کا گھر دکھایا، انہوں نے ان کی تعلیم پر ہزاروں روپے تو خرچ نہیں کیے، لیکن انہیں یہ فائدہ ضرور ملا کہ ان کی اولاد ان کے لیے بھیک مانگ کر اصالہ ثواب نہیں کرتی، قرآن خود پڑھ کے اصالہ ثواب کرتی ہے۔ جن والدین نے اپنی اولاد کو لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھایا، وہ لاکھوں کی ڈگریاں ان کو کیا فائدہ دے رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، رسمی باتوں سے نکلو، حقیقت کی طرف آؤ۔ حقیقت یہ تمہیں قرآن سے ملے گی۔ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر مسجد میں امام ہے، قرآن پڑھے ہوئے کو ہم اپنا امام بناتے ہیں نا۔ اگر آپ کے گھر میں، یہ میں آپ کو آخری بات کر کے بات کو کلوز کر رہا ہوں، کیونکہ ایک بات بھی اثر کر جائے تو کافی ہوتی ہے۔
اور اگر اثر نہ کرے تو گھنٹوں بیان بھی بے مقصد ہوتا ہے. آپ کے پاس آ جائے خط، مثلاً آپ پولیس کے ادارے میں ہیں، آپ کے پاس پولیس کے محکمے کی طرف سے ایک چٹھی آ گئی، یا آپ محکمہ تعلیم میں ہیں اور محکمہ تعلیم کی طرف سے آپ کے پاس خط آ گیا، یا آپ نے کہیں انٹرویو دیا تھا اس ادارے کی طرف سے کوئی خط آ گیا، تو کون عقل مند ہے جو اس خط کو رکھ دے گا اور کہے گا کبھی فرصت ملی تو پڑھ لوں گا؟ ہے کوئی؟ ایسا کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے نا. لیکن اگر وہ خط انگریزی میں ہو یا ایسی زبان میں ہو جو آپ کو نہیں آتی، تو پھر آپ ضرور اس بندے کے ساتھ رابطہ کریں گے جس کو وہ زبان آتی ہو، تاکہ جلد از جلد پتہ چلے کہ مجھے کیا پیغام ملا ہے. عام لوگوں اور اداروں سے ملنے والے خطوں کے ساتھ تیرا یہ رویہ ہے، اور جو کتاب تیری طرف تیرے خدا کی طرف سے آئی ہے، سبحان اللہ، کبھی شوق پیدا ہوا کہ یار میرے رب نے ان 30 پاروں میں مجھے کیا کہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیا پیغام دیا گیا ہے؟ کبھی بھی اگر سوچ نہیں پیدا ہوئی تو پھر مانا تو ہم نے رب ہے، لیکن اسے اہمیت اتنی بھی نہ دی جتنی ایک عام چٹھی کو دی جاتی ہے. مانا تو ہم نے قرآن ہے اسے، لیکن اس کے ساتھ سلوک وہ بھی نہ کیا جتنا ایک عام خط کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو ان ساری حقیقتوں کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کریں کہ ہم، جب میں کہتا ہوں خدا بندہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، اور ہمیں ان محافل کے اصل مقاصد کو سمجھنے اور ان مقاصد کے مطابق یہ اجتماعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.